دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ہماری دنیا انتہائی انوکھے اسٹرکچر سے بھری ہوئی ہے، جن میں سے کچھ انسانوں نے بنائے ہیں اور کچھ قدرتی طور پر قائم ہیں۔ انسانی تخلیقات میں سے کچھ میں گرجا گھر، مقبرے، مندر، یادگاریں، مساجد اور عمارتیں، یہاں تک کہ شہر بھی شامل ہیں۔ یہ اسٹرکچرز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ ویسے تو یہ انوکھے اسٹرکچرز اس دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف ان 7 کا ذکر کریں گے جو کہ بہترین سمجھے جاتے ہیں اور جنہیں نیو 7 ونڈرز فاؤنڈیشن نے منتخب کیا ہے۔ دنیا کے ان 7 عجوبوں میں تاج محل، دی کولیسیم، دی چچن اطزا، ماچو پیچو، کرائسٹ دا ریڈیمر، پیٹرا اور چین کی عظیم دیوار یعنی کہ دی گریٹ وال آف چائنا۔ تاج محل اپنے خوبصورت فن تعمیر، تاریخ اور محبت کی داستان کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہندوستان کے شہر آگرہ میں واقع تاج محل کو 1632 میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل سے محبت کے ثبوت کے طور پر شروع کیا تھا۔ تاج محل میں ممتاز محل کے مقبرے کے علاوہ شاہ جہاں کا اپنا مقبرہ بھی موجود ہے۔ ہاتھی دانت، سفید ماربل اور قیمتی پتھروں سے بنا یہ مقبرہ 1983 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ ہر سال 70 سے 80 لاکھ لوگ تاج محل دیکھنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ تاج محل کی تعمیر کے وقت آرکیٹیکٹ استاد احمد لاہوری کی ٹیم میں 20,000 کاریگر موجود تھے۔ 2 دہائیوں پر مشتمل اس تعمیراتی منصوبے کے دوران تقریباً 1000 ہاتھیوں نے بھی بھاری سامان کی نقل و حمل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ دی کولیسیم فلیوین ایمفی تھیٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کولیسیم انڈے کی شکل کا ایک ایمفی تھیٹر ہے جو اٹلی کے شہر روم کے وسط میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر شہنشاہ ویسپیسین کے دور میں شروع ہوئی، جبکہ اس کی تعمیر شہنشاہ ویسپیسین کے جانشین ٹائٹس کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں کنکریٹ اور ریت کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایمفی تھیٹر ہے اور اس میں تقریباً 80,000 تماشائیوں کی میزبانی کرنے کی گنجائش موجود تھی۔ قدیم زمانے میں اس کا استعمال مختلف قسم کے مقابلوں جیسے کہ گلیڈیٹوریل گیمز اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی لڑائیوں کے لیے کیا جاتا تھا۔ گلیڈیٹوریل گیمز قدیم روم میں منعقد کی جاتی تھیں اور اس میں مختلف قسم کے جنگجو میدان میں اتر کر عوام کی تفریح کے لیے لڑتے تھے۔ اس کی دیگر سرگرمیوں میں جانوروں کے شکار، مشہور جنگوں سے متعلق دوبارہ آگاہی کے لیے مختلف قسم کا لباس زیب تن کر کے عوام کی آگاہی کے لیے کردار ادا کرنا، پھانسی اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے ڈرامے شامل تھے۔ آج یہ سیاحوں کا ایک خاص مرکز اور شاہی روم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ 7,970 فٹ کے پہاڑی سلسلے پر جنوبی پیرو کے مشرقی کوردیلیرا میں واقع ماچو پچو 15ویں صدی کا ایک انکا قلعہ ہے۔ یہ انکا تہذیب کا سب سے مشہور آئیکن ہے اور اکثر اوقات اسے انکا کے گمشدہ شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بیشتر آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ انکا شہنشاہ پاچا کوٹی کے لیے 1450 کے لگ بھگ ایک اسٹیٹ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور پھر اسپینش یعنی کہ ہسپانوی لڑائی کے وقت اسے 1 صدی کے بعد ترک کر دیا گیا تھا۔ ہسپانویوں کو اس کے وجود کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا، اسی وجہ سے 1911 میں امریکی تاریخ دان ہیرام منگم نے انٹرنیشنل سطح پر لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی۔ پالشڈ خشک پتھروں کی دیواروں سے بنا ہوا ماچو پچو کو 1981 میں پیرو کا تاریخی مقام اور 1983 میں یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ برازیل میں فن کا ایک نہایت ہی معروف کام کرائسٹ دی ریڈیمر، جیزس کرائسٹ کا ایک مجسمہ ہے۔ اسے فرانسیسی مجسمہ ساز پاول لنڈوسکی نے تیار کیا تھا اور اس کو فرانسیسی انجینئر البرٹ کیکواٹ کے اشتراک سے برازیل کے انجینئر ہیٹر دی سلوا کوسٹا نے بنایا تھا۔ رومانیہ کے مجسمہ ساز گورج لیونارڈو نے اس کے چہرے کو رنگین بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کا وزن 635 میٹرک ٹن ہے اور یہ ریو ڈی جنیرو شہر کے اوپر تیجوکا فوریسٹ نیشنل پارک میں 700 میٹر کورکوواڈو پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1922 میں ہوا تھا اور اس کی تعمیر 1931 میں مکمل ہو گئی تھی۔ چچن اطزا ایک آثار قدیمہ کا مقام ہے جو کہ میکسیکو میں ریاست یوکاٹان کی ٹینے میونسپلٹی میں واقع ہے۔ یہ کولمبیا سے پہلے ایک بڑا شہر تھا جو کہ مایا تہذیب کے لوگوں نے بنایا تھا اور غالباً یہ ایک عظیم شہروں میں سے ایک تھا۔ یہ میکسیکو کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے آثار قدیمہ والے مقامات میں سے ایک ہے اور اس میں ایل کیراکول یا چچن اطزا کی رصد گاہ، ٹیمپل آف دی واریئرز، گرینڈ بالکوٹ، وینس پلیٹ فارمز اور اس جیسی دیگر عمارتیں شامل ہیں۔ اسے 1988 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ پیٹرا کے رہائشیوں کو اصل میں راکمیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔
پیٹرا جنوبی اردن کا ایک تاریخی اور آثار قدیمہ کا شہر ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پیٹرا کے آس پاس کا علاقہ 7000 قبل مسیح کے اوائل میں ہی آباد تھا اور اس شہر تک رسائی 1.2 کلومیٹر لمبی چوٹی سے گزرتی ہے جس کا نام سکھ ہے، جو سیدھے خازنہ کی طرف جاتی ہے۔ 1812 میں جوہان لوڈوگ برکھارٹ کے اسے دریافت کرنے تک اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ پیٹرا کے پتھروں کی رنگ کی وجہ سے اسے روز سٹی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس فن تعمیر کے پتھروں کی نقاشی اور پانی کی نکاسی کے نظام کی وجہ سے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد اس شہر کی طرف راغب ہوتی ہے اور 1985 سے یہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے یہ چین میں واقع ہے اور گریٹ وال ایک اجتماعی نام ہے جو کہ ملک کی سرحدوں کے پار بنائے گئے اقلیتی نظاموں کی ایک سیریز کو دیا جاتا ہے۔ گریٹ وال آف چائنا کا مقصد چینی ریاستوں اور سلطنتوں کے علاقوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ بہت ساری دیواریں 7ویں صدی قبل مسیح کے اوائل میں تعمیر کی گئی تھیں، لیکن سب سے مشہور حصے منگ خاندان نے تعمیر کیے تھے۔ ایک آثار قدیمہ کے سروے کے دوران پتہ چلا کہ یہ دیوار 21,196 کلومیٹر طویل ہے۔ اسے 1987 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کی سائٹ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا اور ہر سال بہت سارے سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے